وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر اكتفي بكلمات هذه الوجيزة البسيطة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس لائق تو نہیں تھا کہ آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہو سکوں، لیکن بڑوں کا حکم تھا۔ ہمارے امیر صاحب نے بار بار ہمیں اس بات کی تاکید کی کہ نہیں آپ کو بیان کرنا ہے، اور یہاں کے ذمہ داروں نے بھی مجھے بار بار کہا کہ نہیں آپ کو بولنا ہے جمعہ میں، لیکن میں اس لائق نہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکوں، اس لیے کہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہم جیسوں کو اس لائق سمجھا اور اپنے سامنے کھڑا ہو کر کچھ بات کہنے کی اور ہم سب کو اس بات پر سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم خاک نشینوں کو نمسنت پہ بیٹھاؤ، ہم خاک نشینوں کو نمسنت پہ بیٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے اعجاز نہیں۔ یہ آپ نے مجھے اوپر کھڑا کر یہ آپ نے بے شک مجھ سے محبت کی ہے، لیکن مجھ جیسوں سے اس قدر محبت کرنا یہ عشق کی توہین ہے، یہ لفظ محبت سے بغاوت ہے۔ جی میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک با مقصد مجلس میں مقصد کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بے مقصد ہوتا ہے، مسلمانوں کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو غیر مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کا ہر کام تو با مقصد ہوا کرتا ہے۔ جی ابھی امام صاحب نے ماشاءاللہ کشمیر کے اندر کچھ باتیں آپ سے ارشاد فرمائی، میں تو سمجھ نہ سکا، لیکن کچھ باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی کہ امام صاحب نے کہا کہ جماعت آئی ہے اور وہ جماعت کے کوئی مولانا ہیں، وہ آپ سے خطاب کریں گے۔ حقیقت میں مجھے کچھ سمجھ نہیں پائے ہم کہ وہ امام صاحب نے کیا کہا، کیونکہ ہم کشمیری جانتے نہیں ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ کشمیری سننے کے عادی ہیں، کشمیری بات آپ کے ذہن و دماغ دل پر اثر کرتی ہے۔ لیکن آج اس جمعہ کے اندر آپ بھی اردو بیان کو جی تکلیف کے ساتھ سن لیں تو بہتر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ جی ساتھ میں بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم سب زندہ ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ جب قومیں بولتی ہیں تو وہ قومیں زندہ ہوتی ہیں، اور جو قومیں بولنا چھوڑ دیتی ہیں تو وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ جی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جو صبح اور شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں وہ قومیں زندہ ہیں۔ جی جو قومیں اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ قوم زندہ ہے، اور جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی، یعنی اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتی،
اپنے منہ کو نہیں کھولتی وہ قوم مردہ ہو چکی ہے جی۔ اس لیے شاعر نے کہا نا کہ میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی جی۔ تو ہم سب اس بات کا جی احساس دلائیں کہ آج ہم زندہ ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے جب کوئی بات ہو تو آپ باتوں کے مقصد میں شریک ارے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں ایمان کی دولت دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو تم اس کائنات کے اندر جا رہے ہو، یہ کائنات میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ آسمان میرے ہیں، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے اور یہ سیارے، یہ سب کچھ میرے ہیں۔ لیکن میرے بندے میں نے تجھے بنایا ہے، تجھے اس لیے نہیں بنایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسانوں کی جماعت، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، تم نے یہ سوچ لیا ہے، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عبثا تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کر دیا، تمہیں اللہ نے اس کائنات، اس دنیا کے، اس زمین کے اوپر یوں ہی بھیج دیا۔ کیا تمہارا بھیجنے کے لیے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بھیجا ہے اسے تم یوں ہی سمجھ رہے ہو کہ تم جانوروں کی طرح زندگی گزار کر جیسی چاہو زندگی گزار لو، جیسا چاہو گناہ کر لو، جو من میں آئے کر لو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم بیکار پیدا کر دیے گئے، تم ایسے پیدا کر دیے گئے کہ تمہاری کوئی ضروریات نہیں ہے، تم سے کوئی چیزیں وابستہ نہیں ہے، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، تمہیں کوئی ٹوکے گا نہیں، تمہیں سے کوئی سوال کرنے والا ایک ایسا نہیں ہے جو تمہاری زندگی کے بارے میں، تمہارے اوقات کے بارے میں، تمہارے لمحات کے بارے میں، تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے کے بارے میں، تمہارے چلنے اور پھرنے کے بارے میں، تمہارے بولنے کے بارے میں، تمہارے سمجھنے کے بارے میں، تمہاری سوچ کے بارے میں، تمہارے دل و دماغ کی اس سوچ کے بارے میں جو تم ہمیشہ نفرت لے کر انسانی جسم کے اندر تم ہمیشہ رہتے ہو، اس کائنات پر چلتے ہو، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو اس بات کا یاد رکھنا، اس بات کو ذہن و دماغ میں بیٹھا لینا کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ایک ذات ہے، اس ذات کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس کائنات کے اندر بھیجنے والے نے بھیج دیا، اب تم جانوروں کی طرح زندگی گزارو، اب تم چوپاؤں کی طرح زندگی گزارو، اب تم بھینس اور بکریوں کی طرح زندگی گزارو، جو چاہے کھا لیا، جو چاہے پی لیا، جیسا چاہا پہن لیا، جو چاہا دیکھ لیا، جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا کچھ بھی بک دیا، اور تمہیں اس تمام چیزوں کے بارے میں تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بندوں تم غلط فہمی میں ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اور یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ سورج اللہ نے بنایا ہے، یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، یہ سورج کی تپش تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ زمین پر چلنا اور یہ پانیوں کے بہاؤ کا چلنا اور یہ پہاڑ کا کیل کی طرح کھڑا ہو جانا اور یہ ہواؤں کا چلنا، یہ تمام چیزیں تمہاری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ لہٰذا بندو سنو، جب تم ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہو، جب تم ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہو تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور تم اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو جس اللہ نے تمہیں اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، جس اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا کے پیٹ میں بھیجا ہے، بڑے اچھے انداز میں بھیجا۔ اللہ نے انسانی تخلیق کو قرآن کریم میں بڑے اچھے انداز سے بیان کیا۔ ثم خلقنا النطفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی تخلیق کو ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کر، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک جوب بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کو چڑھایا،
چڑھایا، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ تبارک و تعالی نے اس ہڈیوں کے اوپر چڑھایا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکل، یہ صورت، یہ خوبصورتی سی شکل، جو کشمیر والے کہتے ہیں نا کہ ہم خوبصورتی میں نمبر 1 پر ہیں، کشمیری والے کیا کہتے ہیں؟ ہم خوبصورتی میں نمبر 1 پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خوبصورتی کو قیامت تک ایسے ہی رکھے، آباد و شاداب رکھے۔ جی آپ کی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دی ہے جیسا کہ اہل عرب کی خوبصورتی ہے۔ خوبصورت تو انگریز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ چٹے ہوتے ہیں، چٹے، لیکن آپ کی خوبصورتی اور اہل عرب کی خوبصورتی کے اندر جی میل یہ ہے کہ عرب کی خوبصورتی اور آپ کی خوبصورتی کے اندر سرخی مائل ہوتی ہے۔ سرخی کیا ہوتی ہے؟ ارے بولے نا، سرخی غالب آتی ہے، اور سرخی کا غالب آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی جی اس پر غالب تھی سرخی، سرخی مائل تھی، سرخی غالب تھی۔ اس لیے جب آپ خوبصورت ہنستے تھے تو آپ کے چہرے سے لگتا تھا کہ آپ خوش ہیں، جب آپ ناراض ہوتے تھے تو وہ سرخی اوپر کی طرف چلی جاتی تھی جس سے لگتا تھا کہ آج آپ ناراض ہیں۔ تو یہ سرخی کا مائل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان چہرے کو دیکھ کر بھاپ لے کہ آج انسان خوش ہے یا ناراض ہے۔ جی تو ثم انشأناه خلقا آخر، چاہے وہ خوبصورتی عرب کی ہو، چاہے وہ خوبصورتی کشمیر کی ہو، چاہے وہ خوبصورتی امریکہ کی ہو، چاہے وہ خوبصورتی جاپان کی ہو، ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ارے میرے بندے، اس رب کے جس نے اتنا خوبصورت بنانے والا ہے اب بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اب بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تجھے میں نے زندگی دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس بات سے بے خوف نہیں ہو جانا، اس بات سے جی بے خوف نہیں ہو جانا، اس بات کو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا کہ اللہ تبارک و تعالی جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، اگر تم نے اس رب کی نافرمانی اس کائنات کی زمین پر کر رہے ہو تو ذرا اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اگر تم نے اس رب کی نافرمانی کی، اس رب کی نافرمانی کی، وہ رب جس نے تمہیں بنایا، وہ رب جو تمہارا کارساز ہے، وہ رب جو تمہیں پالتا ہے، وہ رب جو تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اگر تم نے اس رب کی نافرمانی کی ہے تو فَلْيَحْذَرْ، تمہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا خوف ڈالانا چاہیے، تمہارے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہونا چاہیے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، کہ تم اپنے رب کی مخالفت کرو، تم اپنے رب سے بغاوت کرو، تم اپنے رب سے سرکشی کرو، تم اپنے رب سے جی دشمنی مول لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنتن، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی سرزمین پر رہ کر اللہ سے بغاوت کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب کی سرزمین پر رہ کر اپنے رب کے خلاف چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب کی زمین پر رہ کر تم اپنے رب سے سرکشی مول لو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اگر تم ایسا کر رہے ہو تو اس بات کو یاد رکھنا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فتنہ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایسا عذاب بھیج دے کہ پھر تم رہتی دنیا تک کے لیے عبرتناک بن جاؤ۔ جی اگر تم اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ سے بغاوت کر رہے ہو، اللہ کی زمین پر رہ کر تم اللہ کے خلاف جا رہے ہو، یہ زمین اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس زمین کے اوپر سجدے کیے جائیں، یہ زمین اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ زمین اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش کیے جائیں، یہ زمین اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس زمین پر رہ کر ہم اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، ہم کاروبار ایسا کریں جیسا کہ صحابہ اور ہمارے نبی نے کر گئے ہیں،
ہیں ہم لین دین ایسا کرے جیسا ہمارے نبی اور صحابہ کر گئے ہیں. یہ زمین اللہ نے اس لیے بنائی. جی آگے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو یہ زمین ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ تم اس زمین پر رہ کر, یہ پیر اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ تم اس زمین پر رہ کر اس پیر سے تم اللہ کے گھر کی طرف آنے کے بجائے تم غیروں کے گھر کی طرف جاؤ. یہ زمین اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ تم اس زمین پر ظلم کرو. یہ زمین اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ تم اس زمین کے اوپر ظلم کی ندیاں بہا دو. یہ زمین اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ تم اس زمین پر رہ کر اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرو. جی اس لیے کل قیامت کے دن وہ بندہ جو جنگلات میں رہتا ہے, یا وہ بندہ جو پہاڑوں کی چوٹی پر رہتا ہے, یا وہ بندہ جو دنیا کے کسی ایسے کونے میں رہتا ہے جہاں جماعت کے کوئی قاصد یا اللہ کا کوئی بندہ یا نبی کا کوئی محبت کرنے والا اس تک نہیں پہنچا, اور کل قیامت کے دن وہ بے دینی کے عالم میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کر دیا جائے, تو وہ قیامت کے دن اپنے رب سے یوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے رب میرے سامنے تو کوئی بتانے والا, میرے سامنے کوئی دین کی تشریح کرنے والا, میرے سامنے اور میرے پاس کوئی اللہ کا تعارف کرانے اور کرنے والا نہیں آیا. جی وہ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو مظلوم نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف بیان فرمایا. جی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میرے بندے یہ کان جس سے تم سنتے ہو, یہ آنکھیں جس سے تم دیکھتے ہو, یہ دل اور دماغ جس سے تم سوچتے ہو, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان تمام کے بارے میں کل قیامت کے دن تمہارا رب پوچھے گا. جی اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی, تم آنکھ سے غلط چیزیں برابر دیکھتے ہو, نامحرموں کو برابر دیکھتے ہو, موبائل کے اندر فلم برابر دیکھتے ہو, لیکن اس آنکھ سے تم نے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کا تعارف نہ کر سکے. یہ آنکھیں اللہ نے تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم اللہ کو دیکھتے, اللہ کو پہچانتے, اللہ کا تعارف کرتے اور اپنے صحابہ کے واقعات پڑھتے اور دل و دماغ سے سوچتے کہ تم صحیح تھے یا غلط تھے. اس کے باوجود تم نے ایسا نہیں کیا, تم نے آنکھوں کا استعمال غلط کیا. یہ کان ہم نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ اس کان سے تم قرآن کی آیتیں سنتے, اللہ کا فرمان سنتے, نبی کی سنت سنتے, صحابہ کی شریعت سنتے, ان تمام چیزوں کو تم سنتے, لیکن تم نے اس کان سے گانے سنے, تم نے اس کان سے فاحشہ عورتوں کی چیزیں سنی, تم نے اس کان سے نہ جانے کیسے کیسے خرافات سنے. نہیں سنے تو تم نے رب کے فرمان کو نہیں سنا, نہیں سنا تو تم نے نبی کی شریعت کو نہیں سنا. یہ کان تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ تم دنیا کی لغویات کو سنتے. جی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دل دیا. یہ دل اور دماغ اس لیے نہیں دیا جی کہ ہم غلط سوچتے, غلط خیالات تصور کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اور دماغ اس لیے دیا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کی فکر کرتے, ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں فکر کرتے, اپنے پڑوسیوں کے بارے میں فکر کرتے. آج ہم مسجد آ رہے ہیں لیکن ہمارے گھر کا فرد کیوں نہیں آتا؟ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے گھر کا فرد نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ دیکھیں جمعہ کے دن ماشاءاللہ مسجدیں فل ہیں. جی جمعہ کے دن مسجدیں فل ہیں, عصر کی نماز میں ایک صف ہو جائے گی, مغرب کی نماز میں ایک صف ہو جائے گی, فجر کی نماز میں 4 لوگ. ارے کیسے ہو گئے ہم؟ اس رب کو بھول گئے جس رب نے ہمیں 55 سے 55 پالا, جس رب نے ہماری پوری زندگی کبھی اس نے ہم پر احسان نہیں کیا. آج اگر کوئی مالدار آپ کو 10 سے 15 ہزار روپیہ دے دے تو زندگی پر احسان جتلاتا ہے, لیکن وہ رب جو ہمیشہ کھلاتا رہا, ہمیشہ پلاتا رہا, کبھی احسان نہیں کیا, ہم اسی کے خلاف چلے گئے, اسی سے بغاوت کر لی, اسی سے سرکشی کر لی. جی تو اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اگر ہم مسجد آتے ہیں اور ہمارے گھر کا فرد مسجد نہیں آتا, ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اپنے آپ کو داعی کہنے کا
جی حوالہ دیتے ہیں لیکن ہمارا بیٹا مسجد نہیں آتا جی تو اس کی فکر کون کرے گا؟ جی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خوب سجدے کیے خوب ماتا گھسا اور پیشانی پر بھی داغے سجدہ بنا لیکن قلب رب کی محبت سے خالی رہا ماتا گھسنے گھسانے سے کیا فائدہ؟ جی اگر ہم نے دوسروں کی فکر نہیں کی، اگر دوسروں کے بارے میں فکر نہیں کی، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں فکر نہیں کی کہ وہ پڑوسی ہمارے بھائی ہیں، ہم جنت میں جائیں اور ہمارا پڑوسی جہنم کے دہانے پر کھڑا رہے، ہم جنت میں جائیں اور ہماری بچیاں جہنم میں رہیں، ہم جنت میں جائیں اور ہمارے لوگ جہنم میں رہیں، یہ میں کیسے گوارا کروں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بہت سی قومیں ایسی ہوں گی جو دنیا کے اندر زکوٰۃ دیتی تھی، دنیا کے اندر ہر نیک کام میں آگے رہتی تھی، دنیا کے اندر ہر چیزوں میں آگے رہتی تھی جی کسی کی مدد کرنا ہوتا تو یہ مالدار سب سے پہلے مدد کرتے، کسی کو کھلانا ہوتا تو یہ مالدار لنگر کی شکل میں کھانے تقسیم کرتے، اگر کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی تو یہ مالدار لاکھوں اور کروڑوں روپے کی تقسیم کر دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنے، اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وہ تمام کام ایک طرف، لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا اور جہنم دہک رہی ہوگی اور ایک بہت بڑا لشکر جہنم کے اندر ہوگا تو وہ لوگ جو صف اول میں نماز پڑھتے تھے یا وہ لوگ جو نماز کے پابند تھے وہ جب کل قیامت کے دن جہنم کے پاس سے گزریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں مسجد کی دعوت دی تھی، یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں تبلیغ کی دعوت دی تھی، آج یہ جہنم میں کیوں ہیں؟ یہ سوال کریں گے ان سے تو وہ جہنمی جواب دیں گے قالوا لو لم نكن من المصلين قالوا لو لم نكن من المصلين ہم دنیا کے اندر لوگوں کو دین کی بات تو کہتے تھے لیکن خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم نے نماز کا چھوڑنا یہ چھوٹے موٹے گناہ سمجھ لیا ہے، بلکہ زنا کرنے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے جی، سود خوری سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہم نے ہزاروں سجدوں کا انکار کیا ہے اور ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک کے لیے اسے جی دنیا والوں کے لیے ملعون بنا دیا، اور ابلیس کو اس کا سجدہ کرنا تھا، ابلیس کو حضرت آدم کا سجدہ کرنا تھا، اس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کا حکم تھا سجدہ آدم کا کرنا تھا۔ ارے انسانوں، ادھر سجدہ اللہ کا کرنا ہے، ہم نے اللہ کے سجدے کا انکار کیا جی۔ اس لیے اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لیں جی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وقت کا تقاضا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کہتے ہوئے یہاں سے جاؤں گا کہ آپ تمام حضرات اس بات کا ارادہ کریں اور عزم مسلم کریں کہ انشاءاللہ جیسی زندگی گزر گئی، اب انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ ارے بولے انشاءاللہ، ارے گزاریں گے۔ جو لوگ بیچارے یہ نیچے بیٹھے ہیں مراقبے میں، ان سے گزارش ہے کہ مراقبہ نہ کریں۔ آپ کیا نہ کریں؟ مراقبہ نہ کریں۔ بعض دفعہ یہ مراقبہ کرنے والے یا تو نیند پوری کرتے ہیں، دو جگہ پہ مراقبہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے سامنے مسجد کی ٹوکری گھوم رہی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ لوگ جن کو نہیں دینا ہوتا ہے نا، وہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ وقت جب بیان ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں نیند پوری کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم مراقبے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بات کہی جائے تو بات کے مقصد میں شریک ہو۔ ارے کریں گے انشاءاللہ، اپنی فکر بھی کریں گے، اپنے علاقے والوں کی بھی فکر کریں گے۔ ارے بولے انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عزت، ہماری شوکت، ہماری وجاہت، ہماری طاقت، ہماری فتح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، آپ کے پاس لشکر بہت ہے، آپ کے پاس جاہ و جلال بہت ہے،
آپ کے پاس جنگی ہتھیار اور جنگی آلات بہت ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایمان کی طاقت نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی سنت کی محبت نہیں ہے، تو خدا پاک کی قسم آپ کسی بھی محاذ پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کی جماعت سنو، تمہارے قوم کی بنیاد ہی ہے دین و ایمان پر۔ تمہارے قوم کی بنیاد یعنی جڑ، تمہارے قوم کی بنیاد ہی ہے دین و ایمان پر، تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل اسدا پر، نہ قوت پر، نہ کثرت پر، نہ طاقت پر، نہ شوکت پر۔ اگر تمہارے پاس شوکت ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس عزت ہے، اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے تو تم دنیا کے ہر محاذ پر ناکام رہو گے۔ تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا اگر آپ لوگوں کو برا لگا تو معافی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔